الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باوز بلند محبت نال درود و سلام پڑھنے کی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے. روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے. چہرائے وضحا دیکھتے رہ گئے. حسن خیر الورا میں خدا کی قسم. حسن خیر الورا میں خدا کی قسم. ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. روئے بدر دو جا. کوشش کرو مزہ آئے گا. روئے بدر دو جا دیکھتے چہرائے وضحا دیکھتے
ہم گناہ گار پہنچے تیرے پاک پر، ہم گناہ گار پہنچے تیرے پاک پر، زاہد و پارساں دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارساں دیکھتے رہ گئے، چہرۂ وضحیٰ دیکھ رک کے صدرا کی منزل پر روح الامین، رک کے صدرا کی منزل پر روح الامین، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، چہرۂ وضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین ذی وقار، پچھلے جمعے تو اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے آقا علیہ السلام دے معراج شروع کیتا ہے، اور اس دے وچ کچھ گلاں چند ایسیاں جڑیاں دسن والیاں سن دسیاں نے، اج بھی انشاءاللہ چند خاص گلاں معراج دے حوالے نال خصوصی پوائنٹ خصوصی نقطہ ایک ہے جس دے اندر آج میں زیادہ زور دے ساں، سبحان اللہ، تاکہ تواڈے کول کوئی پچھن والا پوچھی لوے، اتنا تو ہووے کہ اس نو اپنی زبان ہی سمجھا تو سکو۔ سبحان اللہ، دعا ہے کہ مولا کائنات مینوں حق بیان کر کے اچھی طرح سمجھاؤں دی توفیق عطا فرمائے، اور توانوں اس نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، نال مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے تے میں عرض کر رہا سی، لفظ سبحان تے بحث کر رہا سی، بھئی اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کیوں نال لگایا، اور اس کے اندر میں دسیا ہے کہ جنہ جنہ عبادہ اس سفر وچ اسی ذکر کریے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لفظ سبحان لگاؤں کا مقصد ہے کہ اے بندے جیڑے تو عیب اس سفر دے اندر تلاش کریں گا نا، میں ہر اس عیب تو پاک ہوں۔ سبحان اللہ، اس گل تک سمجھ آ گئی۔ اور اگلی گل اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی، نہ اپنی ذات کا ذکر کیتا، نہ ہی اپنے محبوب کا ذکر کیتا، بلکہ اشارہ فرمایا الذی۔ الذی ہر ایک واسطے لگ سکتا ہے، میرے واسطے بھی لگ سکتا ہے، تواڈے واسطے بھی لگ سکتا ہے، عام لگ سکتا ہے۔ جس طرح ایسا اپنی زبان چاہتے ہیں نا، او بندہ اگر ہو گیا تو ایک کام کر دے گیا، ساتھ کوئی کام نہ ہو گیا نا، تو اسی اکھاں او بندہ ہو گئے
تے یہ کام کر سکتا ہے. ہن جنہ دے ذہن وچ ہے کہ فلانا بندہ ہے وہ کام کرنا رہندا ہے یہ اس بندے دا نام لے رہا ہے انہاں نوں سمجھ آ جائے گی کہ وہی بندہ ہے. ٹھیک ہے نا. اساں اپنی زبان وچ چاہتے ہیں او بندہ تے اگر عربی چاکی نہ فلاں بندہ او بندہ تے آدن اللہ زی او بندہ اللہ دی او بندہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اللہ دی فرمایا سبحان اللہ دی فرمایا او ذات. اللہ زی اس میں اشارہ کر رہے ہیں کہ او ذات. اللہ زی ایک عام ہے, ایک اللہ زی عام ہے, ایک اللہ زی خاص ہے. ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. عام تو اور میں خاص ہوگی. اور جیرا عام ہے ان ناطے سے مکمل نہیں. ساڑھے واسطے اللہ جی بولا جائے, ساڑھا بولنا ساڑھے واسطے بولیا جانا اے ناقے سے مکمل نہیں, لیکن او ذات کامل مکمل اکمل ہے. ایک عام ہے ایک خاص ہے. اس تو مراد او کامل ذات سبحان اللہ دی او کامل ذات جیڑی نہ ناقص ہے نہ جس وچ کوئی عیب ہے نہ ہی کوئی اور چیز ہے, بلکہ ہر چیز تو وہ پاک ہے, کامل اور اکمل ہے. بلکہ ایسی ذات, ایسی کامل ذات کہ تمام کائنات کا جڑا اللہ زی بولا جائے کہ اس تمام کائنات تو وہ اللہ زی دا جلوہ بڑا اعلیٰ ہے, بڑا کامل ہے, اکمل ہے, ناقص نہیں. ساڑی عقل ناقص ہے, ساڑی آنکھ ناقص ہے, ساڑی زبان ناقص ہے, اس دے سامنے ناقص ہے. کیوں؟ ساڑی آنکھ جتنے تک نظر آندا ہے دکھائی دینا ہے. ایتے تلے بیکیا زمین تو تلے سانو کوئی نظر نہیں آندا. آسمان وال بیکیا آسمان تو تے سانو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا. ساڑی محدود ہے, حد ہے, لیمٹ ہے, ایک لیمٹ تک ساڑی نظر بیک رہی ہے. لیکن اس ذات زمین دے تلوے ستاں زمینہ دے تھلے بھی جیڑی کوئی چیز ہے نا اس ذات کو پتہ ہے اس جگہ دکھے. اس واسطے کو اللہ زی کامل ہے, اکمل ہے. اور ساڑھے واسطے جو بولا جاندہ ہے وہ اللہ زی ناقص ہے, مکمل نہیں ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا, پاک و ذات. اور اے ہو گیا اسرا دی میں پچھلے جمعے دے تو اندسا. اور اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, جس دے اندر جس نے آج ساڑھا زیادہ زور ہو سی وہ بعبدہ کہ اپنے بندے کس نو اچھی بولو. ایک چاند چیزاں سمجھون والیاں نے یہ سمجھ لو نا اگلے جمعے سفر معراج یا معراج دی گل سنن لگا بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ گل سمجھ کے بندہ لے آئے نا تے پھر اگو گل سنن دا بھی مزہ آنا. اور اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا ہے نبی ہی میرا نبی, رسول ہی میرا رسول, لیکن فرمایا بعبدہ میرا بندہ. کہ فرمایا میرا بندہ. میں ایک مثال دینا گل سمجھاؤں واسطے. وزیر اعظم کو لو ساڈا کم ہوئے نا, وزیر اعظم کو لو وزیر اعظم دا کوئی خاص بندہ ہوئے تو اس کل کم کراؤنا ہوئے نا تو وزیر اعظم کو جا بھی ہے نا تو وزیر اعظم پتہ ہی کیا آدھا ہے میرا جڑا وہ بندہ ہے نا اسے نو تسی آ
یا سیکٹری کی گل کرو، سیکٹری کی انتہائی کلوز ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے وزیر اعظم کا، بالکل قریب ہونا ہے، ہر وقت اس دا آمن جامن ہوتا ہے، اختیارات گندا ہے، دیندا ہے، کاغذات دیندا ہے، دستخط کرتا ہے۔ ہن اسی سیکٹری کو گئے نا، اور وزیر اعظم کو اگر ڈائریکٹ جاویے نا تو وہ بھی اگو کہے گا میرا جڑا سیکٹری ہے نا اس کو جاؤ، یعنی وہ اس سے زیادہ قریب ہے، اس کی زیادہ سنی جاندی ہے، اور وہ سیکٹری اس طرح دا ہے کہ پوری ملک دی عوام اس سیکٹری تو یرک دی ہے، پوری ملک دی عوام یرک دی ہے، ڈرتی ہے، کیوں کہ وزیر اعظم کا سیکٹری ہے جناب، کوئی بھی ہو جائے غلط طریقے نال، جس طریقے نال ساڑھے تے ظلم کر دے گا۔ اگر وزیر اعظم کا سیکٹری اتنی پاور رکھتا ہے، ایک ملک دا چھوٹا جا ملک ہے، اس دا اتنی پاور ہے سیکٹری دی کہ سارے ملک دی عوام اس کو ڈرتی ہے، تو رب نے یہ فرمایا بھی عبدی ہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فرمایا اچھی بولو، بھی عبدی ہی، میرا بندہ، عبد تا سارا تے ہی لیندہ ہے، عبد تا سارے نہیں، عباد سارے نہیں، عباد عبد دی جمع بندے، سارے اللہ کے بندے نے، سارے اللہ کے بندے نے، لیکن میرا بندہ رب کسے کسے نوادا ہے، جڑا انتہائی قریبی ہوئے، قرب والا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن دے اندر وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان دے بندے ہونے جڑے زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے، ایستا ایستا آجی اور انکساری دے نال چل دے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ، عباد عبد دی جمع بندے، رحمان دے بندے ہونے، تیتے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سمجھ نہیں آئی، اے میرا بندہ، میرا قریبی بندہ، پاک ہے ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اور اتھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا نام ہی لے سکتا سی، اتھے اپنا نام ہی لے سکتا سی، اللہ زید ایجاد، لیکن اتھے ابہام میں ایک راز چھپا ہویا ہے، ایک راز چھپا ہویا ہے، اللہ زید اندر اللہ رب العزت نے اپنے حسن و جمال و کمالات کو پوشیدہ رکھا ہے، اور بھی عبدی ہی دے اندر اپنے مصطفیٰ دے جمال کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنے محبوب کے کمال کو پوشیدہ رکھا ہے، اور لوگوں نے دسیا ہے کہ میرا مقرب بندہ، اور وہ مقرب کون سی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وہی کھور ابہام، بعض لوگ میراج دی تک کہل میراج ہویا، لیکن وہ کہندے نے روحانی ہویا، یہ بیداری دی عالم وچ نہیں ہویا، یعنی جسمانی حالت وچ نہیں ہویا، روحانی ہویا۔ یہ جڑا عبد ہے نا، عبد، یہ اس گل دی دلیل ہے، اس گل دی دلیل ہے کہ روح مع الجسد، یعنی جسمانی بیداری دے عالم وچ حضور نو معراج ہویا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں دسا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد فرما کے نا ایک واضح دلیل دیتی ہے۔ یاد رکھیو عبد کسے خواب واسطے نہیں آتا، عبد کسے خواب واسطے یا مردے واسطے نہیں آتا، روح مع الجسد، یعنی جسم دے اندر روح موجود ہوئے نا، اس نو بندہ آکھیا جانا ہے، اینی ہے نا، روح موجود ہوئے بندہ ہے، روح نکل جائے میت مردہ ہے، اور روح اندر موجود ہے تو عبد ہے۔ اور عبد دیاں میں کئی قسمیں ہیں، عبد رقیق، عبد عابد اور عبد معزون، یہ سنے آئے۔ عبد دیاں ترے قسمیں، عبد رقیق،
عبد عابد اور عبد معزون. عبد رقیق اس دی تعریف ہے کہ ایک ایسا غلام ہوندا ہے جڑا پوری طرح اپنے مالک دے قبضے چ ہوے. عبد رقیق اس غلام کو آکھنے کہ جڑا مکمل طور پہ مالک دے قبضے وچ ہوے. اور عبد عابد ایک ایسا غلام جڑا مالک کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے, دوڑ جائے, نافرمانی کر کے دوڑ جائے. اور عبد معزون ایسا غلام جس دا مالک اس دیاں صلاحیتاں نوں ویکھ کے نا, اس دیاں خوبیاں نوں ویکھ کے اور اس نوں آکھے جا تو میری دکان دا خریدنا لینا مرنا دینا سب کچھ تیرے حوالے, تو جان تیرا کام جان. معزون ایسا غلام. ہن اسی لوگ مسلمان عبد رقیق کے چاہندے نے. عبد رقیق ایسا غلام جڑا مکمل طور تے مالک دے قبضے چ ہوے اور اسی مکمل اس دے قبضے چ ہیں کہ نہیں. گناہ کرتے کرتے آخر جھکنا کتنے پہندا سبحان اللہ ہے نا. عبد رقیق کے چاہندے ہیں نا اس مالک دے قبضے میں چاہے جدو چاہے این کٹ لوے. یار کھڈونے پائے ہوں نا بچے آندے, بچے کھیڈ رہے ہونے تے جم کہے کھڈونے نو بچہ چاہ کو دے وا دیندا ہے, کسی نو ڈکا لیندا ہے, کسی نو کیڑے پاسے لیندا ہے. تے ان یار سمجھو ایک کھیڈ ہے اس مالک دی جس نو چاہے ادے وگا دے وے, چاہے ادے وگا دے وے, چاہے بم نال بوٹیاں اڑا دے وے. مالک کے اس نے قبضے وچ ہے. اور گناہگار ہوئے غلام تو معافی منگے تو اس دی کریمی ہو معاف فرما دے گی. اسی عبد رقیق کے چاہے اور عبد عابد ایسا غلام جڑا مالک دا نافرمان ہوگی, نافرمانیاں کرتا ہوگی اور دوڑ جائے. ایک کافر اور مشرک عبد عابد نے, کیونکہ اس مالک دے نافرمان نے ہر وقت گناہ کر دینے, نافرمانیاں کر دینے, اس دی بارگاہ چ دوڑے ہوئے نے. اور دوسرا عبد معزون, میں دسیا کہ عبد معزون ایسا غلام ہے کہ جس کے اتے مالک نو فل اعتبار ہوئے, اعتماد ہوئے. اور بعض دفعہ تسی ویکھدے ہو گے بڑے بڑے بنگلاں دے وچ جاؤ, بڑے بڑے لوگاں دے کول جاؤ, انہاں دے غلام ہون نا تے کچھ انہاں وچ ایسا غلام ہی ہوندا ہے جڑا انہاں دا انتہائی قریبی ہوندا ہے اور انہاں دے راز نیاز بھی جاندا ہے. اور وہ کیوں کہ اس مالک نو اس دے اعتبار ہوندا ہے, سب کچھ اس دے ہاتھ دے دیندا ہے کہ اے غلام یہ تیرے حوالے, یہ سب کچھ تیرے حوالے, یہ تو جان تیرا کام جانے, میرا مال, میری تجارت, میری خرید و فروخت سب کچھ تیرے حوالے. تو جمیں کرے, تو ویچ دے, تو رکھ لے, جو کر تیری مرضی. ان یار عبد معزون ایسا غلام ہے کہ جڑا اس مالک کا ہمہ وقت فرما بردار اور اس کا خاص ہے. اور میرے آقا علیہ السلام ایسے زمرے چاندے نے کہ میرے کملی والے اللہ رب العزت دے خاص الخاص نے, رب نے فرمایا سونے تیرے دی اعتبار ہے, جس نو دے نہ دے تیری مرضی, سب کچھ تیرے حق دیتا. جے تو راضی میں راضی, تو خفا میں خفا, تو خفا ہے میں خفا, تو راضی ہے میں راضی, جس تو ناراض ہے اس تو میں ناراض. اور اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام نو عبد معزون دیتا اور اللہ تعالیٰ نے شرف قرابت کا ایسا عطا کیتا. اور ایک قرآن جو ثابت ہے, اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھایا قرآن جو کہ میرا محبوب میرا کتنا قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن دے اندر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اے محبوب تیرا بولنا میرا بولنا. سبحان اللہ.
اسی غلام نو آدھے ہیں نا جیرا مقرب ہوئے تو یار میری جات بول پو انہیں سمجھ میں بول رہی تیرا بولنا میرا بولنا ہے. رب نے فرمایا محبوب یہ تو بولے تو رب بولے. فرمایا وما رمیت اس رمیت ولکن اللہ رما. وہ جس ٹائم آپ نکلے نا محاصرہ کر کے کھڑے سن گردہ گھیرا دے کے کھڑے سن کفار و مشرکین تو آپ نے این کنکر اٹھا کے سورہ یاسین پڑھ دے گئے انہوں نے اکھیاں جب مار دے گئے پھوک مار دے گئے اندھے ہو گئے میرے کملی والے گزر گئے انہوں نے پتہ ہی نہ چلے. تو اب میرے کملی والے نے کنکر پھینکے رب نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت اے محبوب تے نہیں پھینکے رب نے پھینکے. یعنی وہ بھی اپنے ذمہ لے لے کیا محبوب تے نہیں پھینکے میں پھینکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب نے جدو صحابہ کرام دی بیعت لئی نا بیعت رضوان تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ کہ اے محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ جنہاں تیرے ہاتھ بیعت کی تھی انہاں رب دے ہاتھ بیعت کی تھی. اور پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تھی اس نے خدا کی اطاعت کی تھی. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سونیا تیرا خریدنا میرا خریدنا تیرا بیچنا میرا بیچنا تیری رضا میری رضا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ واللہ معطی وَأَنَا قَاسِمٌ. رب عطا کردہ ہے میں تقسیم کردہ. یعنی رب میں نو دیندہ ہے میں تقسیم کردہ. فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا. موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا نا اے موسیٰ میرے بندہ نو رات و رات لے جا. اور اتھے بھی بندے عبادی عباد عبد دی جمع ہے میرے بندہ نو رات و رات لے جا. موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں اور رب نے فرمایا میرے بندہ نو لے جا. تو روح مع الجسد یعنی جسم دے نال روح بھی یہ زندہ بندے نے اللہ تعالیٰ نے بیداری کے عالم میں فرمایا کہ میرے بندہ نو لے جا راتوں رات. اور اس عبد دی ایک اور دلیل کہ میرے آقا علیہ السلام بیداری دے عالم میں کس طرح کہنے فرمایا ارائیت الذی جنہا عبدن اذا صلی. کیا آتا ہے اس نے نہیں دیکھیا جڑا روکتا ہی عبد مقدس یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جب وہ نماز پڑھ دے اس کو. اور اتھے بھی عبد روح مع الجسد یعنی بیداری دی عالم جسمانی حالت جاگ کے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے اور پھر مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تو عرش علا میرے اللہ دی بارگاہ دیدار کرتے رہے. یعنی جسمانی حالت اس گئے. اور عبدہود وچ عبد دی جیڑی اضافت ہے نا ضمیر والی جیڑی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تعالی تفسیر روح البیان دے اندر فرماندے نے کہ عبدیت رسالت تو افضل ہے. عبدیت رسالت تو افضل ہے اس واسطے کہ عبدیت خلق تو خالق دی طرف ہے اور یہ مقام جمع ہے اور رسالت اللہ تعالیٰ دی طرف و مخلوق کی طرف ہے. گل کرن کا مقصد ہے کہ عبدیت رب نے فرمایا نا بھی عبدی ہی میں اپنے بندے کو لے کے گیا اور یہ عبدیت رسول ہی نہیں فرمایا نبی ہی نہیں فرمایا بلکہ عبدی ہی اپنے بندے کو. اور یہ کیوں فرمایا حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے عبدیت رسالت نہ لو افضل ہے. رسالت نہ لو افضل ہے کیوں کہ عبدیت کیڑی ہے نا
خالق تو خالق کی طرف یعنی مخلوق تو خالق بناؤن والے کی طرف گئے اور رسالت جیڑی ہے رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف و مخلوق کی طرف آئی لہذا عبدیت جیڑی ہے یہ رسالت تو افضل ہے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عبد ہو کوئی بھی بندہ عبد ہو دے جیڑا راز ہے نا اس راز تو واقف نہیں عبد ہو دے اندر جیڑا اے ہو ہے نا اے ہو اس راز تو کوئی واقف نہیں کہ وہ عبد کیسا ہے وہ ہو کیسا اے راز پوشیدہ ہے اس دے اندر عبد دے اندر جمال مصطفیٰ پوشیدہ ہے ہو دے اندر جمال خدا پوشیدہ عبد دے اندر کمال مصطفیٰ پوشیدہ نہیں ہو دے اندر کمال خدا پوشیدہ ہے یعنی اس دے راز تو کوئی واقف نہیں میں کئی دفعہ سننے نہیں آئی گل اگر اس جا راز آ جائے نا تو میں سنوا دینا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ٹائم حج تے گئے نا تو میرے آقا مدینہ منورہ تشریف فرمان تے آپ نے ڈٹھے بغیر حضور نال پیار کیتا ڈٹھے نہیں پیار ہو گیا آپ بکریاں چراندے سن اور لوگ مجنو دیوانہ سمجھ کے نا پتھر مار دے سن چھوٹے بچے پتھر مار دے سن تو آپ دا خون نکل دائی تو آپ مڑ کے فرماندے سن کہ نکیلے پتھر نہ مارو کیونکہ میرا خون نکل دا ہے میں یار دا ذکر کرنا ہوندہ ہے باوضو ہو کے کرنا ہوندہ میں یار دا ذکر بے وضو ہو کے نہیں کرتا باوضو ہو کے کرنا یعنی اتنی محبت اور ماں دی خدمت دی وجہ تو حضور دا دیدار نہ ہو سکا لیکن مکہ گئے حضرت عمر ابن خطاب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں جدو حج تے میرے آقا نے انہوں نے سپہ سلار بنا کے بھیجا نا کافلے دا بھئی اس کافلے دے سپہ سلار ہوتے نال کرتا مبارک دیتا کرتا مبارک دے کے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اویس نو جا کے کھیائے کہ میرا نبی فرما رہے ہیں اویس میری امت دی بخشش واسطے دعا کرے وہ گئے اور اصل چیز جیڑی میں دسنا چاہنا حضرت عمر فاروق نے سوال کیتا ہے اویس تو کرن دا رہن والا اج تک میرے نبی نو ویکھیا نہیں تے تینوں بڑا پیار ہے تے دیدار واسطے کیوں نہیں آندا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عمر تائیں ویکھیا ہے اے گل پوائنٹ والی اور ایتھوں میں پوائنٹ کر عبد اور ہو دا جیڑا راز ہے کوئی نہیں جاندا کہ حضرت اویس نے فرمایا تائیں ویکھیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوسان خطا ہو گئے علی اس والوے کے علی عمر والوے کے بھئی یہ کیڑا سوال پا دیتا اسی 24 گھنٹے حضور دی خدمت چراندے ہیں این سمجھو جنہیں بہل مچھلی 24 گھنٹے سمندر دے اندر راندی ہے سمندر دی تہ نال راندی ہے تے اسی 24 گھنٹے حضور دی خدمت چراندے ہیں اس ساڑھ کل پوچھتا ہے تا ویکھیا ہے تو پوچھتا ہے پھر ویکھیا ہی تا دس نا دس آپ کی شکل و صورت دسن لگے اس طرح سونا چہرہ ہے اس طرح سونی داڑھی مبارک ہے پھر اویس کہتے ہیں نہیں حقیقت دسنا حقیقت دس تا ویکھیا نہیں ویکھیا چپ ہو گئے فرمایا میں اے دسو حضور دے دو آبروہ دے درمیان وقفہ ہے کہ درمیان کوئی لکیر ہے اور آپ دے دو آبروہاں دے درمیان سرمیلے رنگ دی بالکل باریک جے لکیریں انہیں محسوس نہیں آندی اگر صحیح بغور بیکو آنا تو نظر آندی ہے وہ حقہ بکہ رہ گئے اس تو معلوم ہوندہ ہے کہ حقیقت مصطفیٰ نو عمر علی ابو بکر بھی نہیں جان سکے اور میرے آقا نے خود فرمایا ابو بکر میری حقیقت نو تو نہیں جاندا میری حقیقت نو جاندا میرا خدا ہے وہ جاندا ہے کہ میں کیڑی شے تو یہ عبد اور ہو دے اندر جیڑا راز ہے نا اس راز نو کوئی نہیں جاندا یا وہ جانے یا مصطفیٰ جانے اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے کے گیا. اور مسجد حرام سارا نو پتا ہے، ایک نماز پڑھو 1 لاکھ نیکی، ایک روزہ رکھو 1 لاکھ روزے دا ثواب، ایک نماز پڑھو 1 لاکھ نمازاں دا ثواب. بڑی برکتاں والی خانہ کعبہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے. فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد دی طرف، اقصی دی طرف. ہن اس کے اندر راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا ذکر کیتا ہے. اگوں دا ذکر راز اور نیاز کے اندر کیتا ہے، میرے مصطفیٰ نے کیتا. اس کے اندر راز یہ ہے کہ مسجد اقصی کافراں نے، مشرکاں نے ویکھی ہوئی، میرے مصطفیٰ نے نہیں ویکھی. میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصی نہیں ویکھی، جس نو اسی بیت المقدس آدھے ہیں، جڑا ہن یہودیاں نو اسی تحفے چ دتا ہویا، تحفے چ مسلماناں دتا ہے. اور اس بیت المقدس دا ذکر کر رہا کہ میرے کملی والے نے نہیں ویکھی ہوئی سی، انہاں یہودیاں نے ویکھی ہوئی سی، کیونکہ اوتے تجارت کرن آندے جاندے سن نا مکے والے. انہاں سارے نے ویکھی ہوئی سی تے رب نو پتہ سی کہ اے دلیل پوچھن گے 10 علامتاں نشانیاں دس میرا مصطفیٰ دسے گا. اور جدوں علامتاں دستے گئے نا، او شرمندہ ہو گئے، حیران ہو گئے کہ جس مسجد اقصی نو کملی والے نے ویکھیا تک نہیں، علامتاں بالکل صحیح دس رہے. سبحان اللہ. دروازے پوچھے، تعداد پوچھی، دروازہ دی ستون پوچھے، سب کچھ پوچھیا، لیکن میرے کملی والے نے رب دی بارگاہ چرس کی تھی نا، مولا میں تیرا دیدار کرن آیا سی، میں نشانیاں ویکھن آیا. رب نے ساری مسجد سامنے رکھ دیتی. سونیا اے پچھلے دامن تو دستا جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو بڑی شان عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ. پھر آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر. گل بہت لمبی ہو جائے گی. فرمایا اس کے آس پاس جڑیاں برکتاں نے، تاکہ اسی اپنے محبوب نو وکھائی کیڑیاں برکتاں نے. سب تو زیادہ برکتاں یہ نے کہ اکثر اوقات انبیاء علیہ السلام دے جڑے مزارات نے مسجد اقصی دے نال، یعنی انہاں دا مدفن اتھے ہی ہے، وحی نازل ہوندی رہی، ملائکہ دے دروازے نے. اور سب تو بڑی گل کہ اس جگہ تے ساری دنیا جمع ہو جائے گی جتھے میرے آقا نے مسجد اقصی دے وچ کھڑے ہو کے امامت کرائی، جمع ہوئی. اور پھر بڑا عظیم معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے، خاص چیز تو میں تمہیں کاٹ آنگا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے بڑا زبردست موضوع بنے گا. سبحان اللہ. اور تواڈے ضمیر دے مطابق، تواڈے دلاں دے مطابق گلاں ہو سکتا. ہن یہ معجزہ معراج مصطفیٰ ایک عظیم معجزہ. میں پہلے عرض کیتی ہے پیچھے کہ معجزہ ایسی شے ہے کہ جس نو عقل تسلیم نہ کرے. اگر عقل تسلیم کر لے اس نو معجزہ آتی ہی نہیں. معجزہ اجاز ان تو نکلا ہے جس کا معنی عاجز کر دے ہمنا، یعنی اس تو سمجھن واسطے عقل عاجز ہو جائے. اور یہ ایسا عظیم معجزہ رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا نا، آج تک دنیا یہ تو دعوے کر رہی ہے کہ اسی چاند تے پہنچ گئے ہیں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیتا سی پہلے آسمان نو چھو کے آئے. تیرا اور میرا نبی پہلا کے 7 آسمان ٹپ کے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں کراس کر کے گیا. سبحان اللہ. اور یہ بشریت اور ابدیت کی معراج ہے جڑی رب نے اپنے محبوب نو کرائی ہے. سدرۃ المنتہا تو اگے تو نورانیت دی جڑے نور سی، جبرائیل علیہ السلام وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ حضور اس وقت اگر ایک بال بھی اگے جاواں جل کے راہ ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن بشریت کی مثال میں کمال ویک رب نے عطا کیتا.
کہ رب نے ایسا کمال عطا کیتا کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پہلا سفر جس کا نام اسرا ہے، کہ وہ اچھی بولو، اسرا، مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک، اس سفر کا نام روحانیت ہے، میرے آقا دی روحانیت ہے، اور سدرۃ المنتہا تو اگے حقیقت مصطفیٰ، اور رب جانے یا رب دا حبیب جانے، وہ حقیقت مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر نبی نے معجزے عطا فرمائے، ہر نبی نے، لیکن جو معجزے کسی نے دیتا، جس طرح میں عرض کرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نے عصا مبارک دیتا، عصا مبارک فرمایا اے موسیٰ، اے جڑا تیرا عصا ہے نا، تو سکتے گا جادوگراں دے سامنے اے اژدہا بن جائے گا، اور سکتے سن اژدہا بن جاتا سی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اگر پتھر تے مارنا، پتھر دے وچوں 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، عقل تسلیم نہیں کر دی کہ پتھر وچوں عصا مارو، پتھر وچوں کیویں 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے دستے شفا پھیر دے منانا، اندھا نو بھی بینائی مل جاندی ہے، کوڑی دے مریضاں نو شفا مل جاندی ہے۔ اور آپ دستے مبارک پھیر دے منا، رب دا قانون سی، قانون ہے کہ ایک بندہ مر گیا پھر دوبارہ زندہ اچھی بولو نہیں ہوندا، تو رب نے اختیار دیتا اپنے مقرب بندے عیسیٰ علیہ السلام نو، جے وہ اگر مردہ کے ہاتھ پھیر دیں دے سن، رب پھر جان بار دیندہ۔ عقل تسلیم کرے گی؟ نہیں کر دی، کیوں؟ عقل دے احاطے سے نہیں آمدہ معجزہ، معجزہ اگر مننا پوے تو دل نہ مننا پوے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، این ہو جاندہ ہے، کیونکہ ایک نبی خلاف عادت گل کرتا ہے، اور یہ معجزہ رب دیندہ اس واسطے کہ اگلے بندے نو لاجواب کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لویا نہیں مڑ سکتا، لیکن ہاتھ دے نال موڑ دے اپنے دستے مبارک نال۔ یعنی ہر نبی نو رب نے معجزے عطا کیتے، لیکن تیرا اور میرا نبی سراپائے معجزہ بن کے آیا، سراپائے معجزہ بن کے آیا۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیاں مبارک نو معجزہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے چشموں دو تا نو معجزہ بنایا، آپ کے گوشت مبارک نو معجزہ بنایا، آپ کے نک مبارک نو معجزہ بنایا، آپ کی زلف مبارک نو معجزہ بنایا، آپ کی اکھا مبارک نو معجزہ بنایا، آپ کے تہن مبارک نو، لعاب مبارک نو معجزہ بنایا، اور آپ تو اللہ رب العزت نے اس طرح معجزہ بنایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک ڈیلا لے کے آئے، میرے کملی والے نے لعاب مبارک لگایا، جگہ تے لگا دیا، اور ایسا معجزہ بنایا، سراپا معجزہ بن کے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپ ڈنگ ماری جا رہا ہے، لیکن ایک کو دفعہ لعاب مبارک لگتا کیا ہے، کملی والے نے اپنے یار کو صحیح سلامت فرما دیتا۔ یہ معجزہ ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا پکان دینے، اور 1400 صحابہ کرام نے کھانا 4 بندہ دا 5 بندہ دا ہے، صحابہ کرام 1400 نے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں اس مائی تو، اس عورت تو، اس نے کیا سی نا حضور نو آرام نال جا کے دسی کہ کہتے سارا نو پتہ نہ لگ جائے، سارا نو پتہ لگ جائے نا 4 بندہ دا کھانا سارا نو کیویں دیواں گے، آرام نال دسیا نا، تے حضور نے اعلان فرما دیتا آج جابر دے گھر دعوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج جابر دے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے ہوئے آئے، دسیا بھائی حضور نے تو ان کا دیتا، تو بی بی پوچھ دیئے دسیا نہیں سی، آپ نے فرمایا دسیا سی، لیکن حضور نے خود اعلان کیتا ہے۔ عورت کہنے لگی جے خود اعلان کیتا تو پورا ہی خود کرے،
پتہ چل جائے گا کہ میں نے پتہ لگ گیا ہے کہ جابر پریشان نہ ہو کیونکہ حضور خود پورا کرتے ہیں. تو پھر 1400 صحابہ نے کھایا ہے. خندق کھودن والے سارے نے رج کے کھادا ہے, گھر والا نے رج کے کھادا ہے, پورے مدینے نے کھادا ہے رج کے, لیکن مکڑ نہیں ہویا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے دست مبارک بھی معجزہ, میرے آقا علیہ السلام نے کن مبارک بھی معجزہ نے, لوح محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز بھی میرے کملی والے نو سنائی دیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام اگر دست مبارک پھیرن تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی صحیح سلامت ہو جائے. اگر انگشت مبارک دا اشارہ ہو گئے تو چاند چیر کے رکھ دے گا, اشارہ ہو گئے تو جڑ جائے. لوگوں میرے آقا دی معجزات دی کے پوچھ دیو, سراپا معجزہ بن کے آیا. برادران گرامی قدر, اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجائے. اور نہ میں تانوں دسنا اللہ رب العزت نے کس طرح معجزات نال نوازائے. آپ دے کن مبارک معجزہ نے, آپ دی آنکھاں مبارک معجزہ نے, آپ دی سماعت مبارک معجزہ نے, آپ دے پاؤں مبارک معجزہ نے. لوگوں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, اے میرا محبوب تو نہیں پھینکے میں پھینکے نے. کدی اللہ رب العزت فرمانا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے میرا محبوب جڑا تو بولنا ہے تو نہیں بولنا, بلکہ زبان تیری ہوندی ہے وچ بولدا رب پیا ہوندا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار عالیہ کوٹ چرن شریف زندہ باد. سامنے عجیب کار, اس واسطے میں کہنا مدینے والا آمنا دلا, مدینے والا آمنا دلا, اور لگیاں نبا جاندا, مدینے والا آمنا دلا. میرے نام مل کے پڑھو مزہ آ جائے گا. مدینے والا آمنا دلا, اور لگیاں نبا جاندا, مدینے والا آمنا دلا, اور لگیاں نبا سہارا جو کوئی نہیں, انہوں کلا جاندا, مدینے والا بلند آواز نال مدینے والا آمنا لگیاں نبا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اے میرا محبوب تو نہیں بولتا رب بولتا ہے. اے میرا محبوب پتھر پہ نہ مارے, میں مارے نے لوگوں جس دل دست مبارک معجزہ ہوگا, جس دل لعاب مبارک معجزہ ہوئے, جس دل قدم مبارک معجزہ ہوئے. لوگوں اور سراپا معجزہ کیوں نہ ہوئے لوگوں, اور جس طرف چل دینے کبھی پتھر سلام کر رہے ہوتے نے, اور کبھی پہاڑ سلام کر رہے ہوتے, کبھی پتھر سلام کر دینے, کبھی اچھی بولو کبھی سلام کر دیں. سامین زیبا کار میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, ما زاغ
العزت نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا. اللہ رب العزت نے چہرے مبارک نو بھی معجزہ بنایا. علم نشرح دی چھاتی نو بھی معجزہ بنایا ہے. اس سینے نو معجزہ بنایا ہے. کیوں نہ معجزہ ہوئے لوگو دیکھو نا کملی والے رب دا دیدار کرن جا رہے ہیں. ملائکہ آئے نے آگے آپ کا سینہ چیر دے دینے لوگو اور دل کڑ کے پار رکھ دے دینے. اے معجزہ نہیں تو کیا ہے دل پار پیا ہے لیکن کملی والے زندہ سلامت. دل بار کاٹ دے بھی زندہ رسا ہے کہ نہیں رہا؟ اچھی بولو زندہ رہنا ہے نہیں رہنا ہے. لیکن انہاں دل کاٹ کے بار تشت دیتے بڑا سونا غسل کرایا. لیکن حضور حیات نہیں. رب نے معجزہ بنا کے دے. رب نے سامین زیوہ کار میرے آقا علیہ السلام دا اشارہ ہوئے کہ ہوئے اشارہ ہوئے چند دو ٹکڑے ہو جائے. پھر اشارہ ہوئے چند جڑ جائے. میرے کملی والے کا اشارہ ہوئے سورج واپس پلٹ آئے. میرے کملی والے پنگوڑے چرام کر رہے سال بھی ہمارے 6 ماہ 4 مہینہ ہمارے پنگوڑے دے اندر تشریف فرمانے لوگو. بچپن شیر خار کیے انگلی دا اشارہ کر رہے ہو. جدے جدے انگلی چل رہی ہے وہ دیتے چن بھی چلتا جا رہا. سبحان اللہ. جدے انگلی جا رہی ہے چن بھی میرے آقا دا اشارہ ہے. سامین زیوہ کار سے واسطے میں کہنا بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے بولتے ہیں آپ کے اچھی بولے نا اچھی بولا مزہ آ جائے گا. بولتے ہیں سنگریزے آپ کے سے دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے بلند آواز نال دیکھے ہیں شجر چلتے دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے سے دیکھے ہیں شجر چلتے آپ سے چاند ہو گیا تو میرے آپ کے سے سورج پلٹ کر آیا آپ کے سے سورج پلٹ کر آیا آپ کے. اللہ رب العزت سے اپنے پیارے محبوب دے ہر موضوع پہ یقین اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے تے معجزہ میں